اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، کل چونکہ شدید بارش تھی اور راستے بند تھے تو میں نے بھائی احمد سے باقاعدہ رابطے میں رہا، اور وہ بھی بیچارہ کو 2-3 گھنٹے اسی بارش میں نیچے کھڑا رہا کہ شاید ایک کھول دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں کھلے گی۔ اس لیے پھر ہم مجبور ہو گئے کہ کل آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ بارش وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، موسم نہیں تھا۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفتیں حضور کی ایک ہی آیت میں ذکر فرمائی ہیں، شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سے مراد سورج بھی ہوتا ہے اور سراج دیے کو بھی کہتے ہیں، لیکن سورج اور قمر کی، چاند کی روشنی میں فرق ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ چاند کی روشنی میں لطافت ہوتی ہے اور سورج کی جو روشنی میں شدت اور حرارت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتیں حضور کی فرمائی کہ جیسے چاند کے بعد کوئی ستارہ نہیں، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں انبیاء کا آخر ہوں اور آپ امت کے آخر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی امت نہیں، جب نبی نہیں آئے گا تو امت کہاں سے آئے گی؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اصل مصیبت یہ ہے میرے عزیز، میرے بزرگوں، کہ ہر دور میں ایسے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ جب علماء اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے نبی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ انہوں نے کہا لا نبی ہے نا، لا نبی تو نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں ہے کہ عورت بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے باطل فرقے جتنے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات بنا کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ خیر اچھا ہوا کہ اس عورت کا پھر ایک اور تھا مدعی نبوت کا، اس سے شادی ہو گئی، اس کی نبوت ختم ہو گئی۔ اسی طرح مسیلمہ بن الکذاب دیکھیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خط لکھا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بعد جب آپ کی وفات ہو جائے تو پھر مجھے نبی مان لیا جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم بڑے جاہل ہو، میری نبوت تو کیوں مدت کے لیے ہے، میں کیسے اپنے بعد کسی اور کو نبی بنا لوں؟ صحابہ جو ہیں وہ خلیفے تو بن سکتے ہیں لیکن نبی تو نہیں بن سکتے۔ تو یہ امت اتنی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، اور پھر فخر کرتے تھے ساتھیوں میں بیٹھ کے کہ میں نے اتنی عورتوں سے زنا کیا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کا نبی آیا، دین آیا، یہ سب باتیں ختم ہو گئیں، سب نے کپڑے پہن لیے، بلکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے خود آگے اقرار کیا جی میں نے غلطی کی ہے، مجھ پر حد قائم کی جائے۔ اسی طرح حضور کے سامنے ایک عورت آئی، انہوں نے کہا انی اصبت حدا فاقم، حضور میں حد کو پہنچی ہوں، مجھے حد قائم کرے۔ حضور نے فرمایا پتہ نہیں تم نے واقعی زنا کیا ہے یا صرف انسان ہے غصہ دیتا ہے ہاتھ،
اور نے کہا میرے پیٹ میں بچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، بچہ جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو میں تم پر حد قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اس نے کیا گناہ کیا ہے جو تیرے پیٹ کے اندر ہے؟ وہ چلی گئی۔ اب اندازہ کریں کہ جب وضع حمل ہو گئی، بچے کو لے کے پھر آ گئی، اس کو چین ہی نہیں آتا تھا کہ اگر دنیا میں مجھے سزا نہ ملی تو آخرت میں میری سزا بڑی سخت ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن تیرے بچے کو دودھ کون پلائے گا، پالے گا کون؟ یہ جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ وہ چلی گئی۔ پھر بھی اس کو چین نہیں آتا کہ اگر حد قائم نہ ہوئی اور میں پہلے مر گئی، یہ حضور پر وفات آ گئی تو مجھے تو نجات نہیں ملے گی۔ کچھ عرصے کے بعد، مدت غزاعت کے بعد، تھوڑی سی مدت نہیں ہوتی، حولین کاملین، 2 سال تک ایک آدمی اپنے جرم کی خود حفاظت کرے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نے کہا حضور یہ دیکھیں میرا بچہ ہے، اب یہ روٹی کھا رہا ہے۔ حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس میں لے جاؤ رجم کر دو۔ لیکن 2 حد، ایک حد ہے ایک رجم ہے۔ حد کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی زانی مرد یا زانی عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی کنوارے ہیں، انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو حد لگے گی 100 کوڑا۔ اور رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں یا ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نے حکم دیا کہ رجم کی جائے۔ جب اس کو لے گئے رجم کرنے کے لیے تو بھاگ پڑا۔ آپ بات ہے جس کو پتھر لگتے ہیں وہ کھڑا تو نہیں رہتا، بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے۔ آگے کسی صحابی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی ہڈی آ گئی، اور وہ ہڈی پکڑ کے ماری تو وہ گر گیا۔ واپس آ کے انہوں نے حضور کو سنایا کہ حضور تو بھاگ رہا تھا، میں حل رات رکھ تم وہ بھاگنے دیتے، بھاگ رہا تھا تو۔ اور یہ سیاہ کی حدیث ہے کہ اللہ ترک تم کیوں نہیں چھوڑ دیا۔ اب علماء اسے بڑی تحقیق کرتے ہیں کیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ حد والے کو چھوڑ دو اگر وہ بھاگ جائے تو اس کے بارے میں انہوں نے تمام احادیث کا مطالعہ کیا، بڑے غور و فکر کے ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جرم جو ہے وہ 2 طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اقرار سے کہ بندہ خود اقرار کرے جی میں نے گناہ کیا، اور ایک یہ ہے کہ اقرار نہیں بلکہ گواہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جس کو گواہوں نے دیکھا ہے اس کو تو نہیں بھاگنے دیں گے، بلکہ گلا کھود کے یہاں تک اس کو دفن کیا جائے گا، پھر پتھر مارے جائیں گے۔ اور جس نے اس کے علاوہ بغیر کسی ثبوت کے خود اقرار کیا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی آیا اور نے کہا حضور نہیں سب تو حدن، آپ نے رخ پھیر دیا۔ وہ ادھر سے آ گیا، حضور میں نے گناہ کیا مجھے حد جاری کریں، آپ نے منہ پھیر دیا۔ تو ادھر سے پھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے مجھے پاک کر دیں اپنی زندگی میں۔ حضور نے فرمایا سیدھی بات کرو، باقی تم نے زنا کیا ہے یا ویسے پیار شیار کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں وہی کیا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اگر ثبوت باللسان ہو، بالاقرار ہو تو اس کو بھاگنے کا موقع دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی توبت لگا دی ہو، حقیقت دینا نہ ہو، اور جس کا جرم گواہوں کے ساتھ ثابت ہے اس کو نہیں بھاگنا، ان کو تو باقاعدہ دفن کیا جائے گا۔ تو وہ عورت جب حد کے بعد مر گئی، حضور نے فرمایا کہ اس کی جنازہ کا تجہیز تدفین کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نکلے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ شدید تھے دین کے معاملے میں. ارحم امتی بامتی ابا بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واکثرهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ حضرت عمر تو شیطان بھی کرتا ہے. جس راستے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں نا، اگر شیطان دیکھ لے تو کبھی بدل دیتا ہے، وہ طرف سے نہیں آتا تھا. ایک دفعہ حضور پاک جنگ سے واپس آئے، فتح نصیب ہوئی، تو حضور کے گھر میں بچے بچیاں سب کٹھے ہو گئے اور سیر ہو جانے لگ گئے خوشی کے کہ اللہ کے نبی سلامتی سے واپس آ گئے ہیں. ایک ان میں جو تھی لڑکی کالے رنگ کی، وہ دف بجا رہی تھی، اور دف بجانا تو ویسے بھی شادی کے موقع پہ جائز ہے. حضرت کو پتہ رہا ہے وہ بجاتی رہی دف، حضور نے بھی نہیں روکا، ابو بکر نے بھی نہیں روکا. حضرت عمر ہے وہ جلدی سے دف نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. اور میں دیکھا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ ابھی دف نیچے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت کہا حضور آپ موجود ہیں، ورنہ میں اس کو ایسا سبق پڑھاتا کہ ساری زندگی یہ دف نہ بجاتی ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے خوشی کے موقع پر یہ کوئی گانے والی تو نہیں ہے نا، یہ تو خوشی کے موقع پر گھر والے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، کسی نے دف بنایا، کسی نے تالی بجائی، یہ خوشی کا اظہار ہے. گانا بجانا حرام ہے، کیونکہ گانا جو ہے اس کے تو باقاعدہ ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس کے تو سلطان ہیں. حتیٰ کہ بعض ہندوستان کے لوگوں نے کتابوں میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک گویا تھا، تو وہ اس کو جب کہا ہو بھئی آج اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک ہے جی میں ابھی گانا گاتا ہوں بارش آ جائے گی. وہ گاتا تھا تو بارش برس پڑتی تھی. وہ کہتے ہیں برسات والا گانا ہے. تو اس میں تو کئی راز ہیں. ایک ہے ویسی اپنے جیسے حضور کی آمد پر سب بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ کوئی گانا تو نہیں تھا. اس پر بھی بڑی بحث ہے علماء کی کہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ انبیاء کو ہم نے شعر کہنا نہیں سکھایا. انبیاء جو ہیں وہ فصیح ہوتے ہیں، شاعر نہیں ہوتے، کیونکہ والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر لوگ جو ہیں وہ تو گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ حضور کے ہاتھ کو چوٹ لگ گئی، انگلی کو، اور اس سے خون بہنے لگا. تو حضور نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. بھائی تم ایک انگلی ہو، اللہ کے راستے میں کچھ خون بہ گیا ہے، اس میں کون سے غم کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ شعر تو ہے. یہ یاد رکھو اور دعا کیا کرو کہ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ قرآن اترا تو مکے والوں پر ہے اور پڑھا گیا ہے مصر والوں کے پاس، کہ اللہ نے ان کو جو زبان اور لہجہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا، اور سمجھا گیا ہے ہندوستان والوں کے پاس. ہندوستان کے علماء نے جو سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں. ایک دفعہ مصر کے جامعہ کے جو رئیس تھے وہ ہندوستان آئے تو دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لے گئے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک پڑھا رہے تھے، تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی اب حدیث کا سبق ہو رہا ہے. تو حضرت نے بھی توجہ نہیں کی. جب سبق ختم ہو گیا تو اس نے کہا حنفت الموطا، شیخ تم نے تو آج موطا امام مالک کو بھی حنفی بنا دیا ہے، کہ اس پر اتنے دلائل دیے ہیں کہ وہ تو خود حنفی نظر آتا ہے ہمیں. تو یہ چیز جو ہے نا جی کہ گہرائی میں جانا اور قرآن کو سمجھنا، یہ اللہ نے ہندوستانی علماء پر فیض فرمایا تھا. اور آج تک بھی جہاں جہاں ایسے ادارے آپ دیکھیں گے انہی کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. آج تک بھی یہ سلسلہ جاری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا.
اللہ اکبر. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کہ میں جنازہ پڑھوں گا. تو حضور جب جنازے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر نے پکڑ لیا. حضرت عمر بڑے سخت تھے نا. اور یہ حضرت تصلی علیہ اس پر جنازہ پڑھو گی جو زانیہ ہے. حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تابت توبتن لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لکفتہم، کہ اس نے جو توبہ کی ہے مدینہ منورہ کے اگر 70 گناہگاروں پر بھی تقسیم کروں تو سب کو بخشا دے گا. اس کی ایسی توبہ، گناہ ہوتا ہے لیکن توبہ اگر ہو جائے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے شرطوں کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہے. توبہ کا معنی یہ ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، پر عزم اللہ یعود الیہ، اور عزم کرے کہ میں پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ. اور اسی طرح توبہ وہ ہے جو آدمی اپنی جوانی میں عقل کے ساتھ کرے. وہ توبہ نہیں ہے کہ حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، جب مرنے لگا تو کہتا وہ اب میری توبہ، اب توبہ میں کیا فائدہ ہے بھائی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دیکھ رہے، اور اللہ نے لقب دیا نا سراجن منیرا، صرف یہ نہیں کہا کہ نور ہے، یہ منیر مانا روشن کرنے والا، یعنی جو حضور کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی روشن ہو گیا. جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ بھی صحابی بن گیا. اور صحابی کا مقام کیا ہے کہ لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی. حضور نے فرمایا جو میرا صحابی ہے اس کو جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی. دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب کرے، خاتمہ ایمان پہ ہو، زبان پہ کلمہ جاری ہو، اور حضور پاک کی شفاعت نصیب ہو.